بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا سبجیکٹ ہے مشنری ایتھکس، یعنی کیا چیز ایک آدمی کو مین آف مشن بناتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہے مشن اور ایک ہے پروفیشن۔ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پروفیشن میں کیا ہوتا ہے، پروفیشن کا مطلب ہے جاب یا بزنس۔ اس میں آدمی کسی مٹیریل انسینٹو پر ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی جاب میں آدمی کو سیلری مل رہی ہو، بزنس میں آدمی کو انکم ہو رہی ہو تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے، خوب سرگرم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو انکم نہ ہو رہی ہو، سیلری نہ مل رہی ہو تو وہ ایکٹیو بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے پروفیشن کا معاملہ۔ لیکن مشن کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ مشن میں وہ آدمی کام کر سکتا ہے یا آگے بڑھ سکتا ہے جس کو پرنسپل ایکٹیو کر سکتا ہو، پرنسپل ایکٹیویٹ کر سکتا ہو، جس کو یعنی ایک آئیڈیالوجی، ایک تھیوری، ایک پرنسپل کو ٹارگٹ بنا کر وہ اس کے لیے کام کرے، چاہے اس کے لیے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو پروفیشن کا کام چلتا ہے انٹرسٹ پر، اور مشن کا کام چلتا ہے سیکریفائس پر، ڈیڈیکیشن پر۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ ہم جو ایک مشن چلا رہے ہیں، سی پی ایس انٹرنیشنل، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک مشن ہے، انٹرنیشنل مشن۔ یعنی آپ کو یہ مشن آپ کو ایک انٹرنیشنل رسپانسبلٹی آپ کو بتاتا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ کا آپ کو ایک میسج پہنچانا ہے۔ اس میسج کے تمام ریکوائرمنٹس پورے کرنے ہیں۔ یہ ریکوائرمنٹس کیا ہے مشن کے؟ میں دو کمپیریٹیو اگزامپل دیتا ہوں۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں جب مشن چلتا ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں جو نہ ہو لوگوں میں تو مشن نہیں چلتا۔ تو میں دو کمپیریٹیو اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، ایک صاحب تھے، ان کا نام ہے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی۔ انہوں نے 1941 میں ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے جماعت اسلامی۔ تو تقریباً 1 سال کے بعد ان کا ایک، وہ کہتے ہیں اجتماع، یعنی میٹنگ ہوئی پارٹی کی۔ تو ان کی چھپی ہوئی جو کہتے ہیں رودات، یعنی رپورٹ موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہی بار کی رپورٹ میں انہوں نے کہا، بتاتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو جو کام دیا جاتا ہے تو آپ لوگ کر نہیں پاتے، ایکسپیکٹیشن جو ہے پارٹی کی وہ آپ پورا نہیں کر پاتے۔ تو اس کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہم ڈائریکشن دیتے ہیں، کوئی پروگرام دیتے ہیں، لیکن آپ چلا نہیں پاتے، تو ایسے کیسے جماعت کا کام ہوگا؟ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ایسا دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں
میں ایسی بندوقوں سے کام لے رہا ہوں جو لبلبی دبانے پر بھی فائر نہیں کرتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم یوزنگ سچ گنس دیٹ فیل ٹو فائر ایون آفٹر ٹریگرنگ دیم. یہ ہے وہ انسان جس کا مشنری اسپرٹ نہیں ہوتی. وہ ایسی ڈمی گن کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹریگر کو دباتے رہیے اور فائر نہیں ہوگا, کیونکہ اندر گہرا انسینٹو نہیں ہے, اندر گہرا ڈیڈیکیشن نہیں ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتفاق سے آ جاتے ہیں مشن میں, لیکن حقیقت میں ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ پہ چلنے والے لوگ, جن کا سول کنسرن انٹرسٹ ہو. وہ کبھی بھی مشن میں آگے بڑھ نہیں سکتے. تو دیکھیے, ایک مثال میں نے یہ دی کہ ایک پارٹی بنائی جاتی ہے, لوگ اس کے ممبر بنتے ہیں کئی لوگ, اور پھر پارٹی کے لیڈر کی طرف سے ان کو پروگرام دیے جاتے ہیں, لیکن وہ اس پروگرام کو پورا نہیں کر پاتے, ایکسکیوز پیش کرتے ہیں. میرے نزدیک ہر ایکسکیوز لیم ایکسکیوز ہوتا ہے, لیکن ایکسکیوز دو قسم کے ہیں. میرا مشن کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. ایک ایکسکیوز ہے, اس کو میں کہتا ہوں نارمل ایکسکیوز. ایک وہ ہے جو آپ کو کرپل کر دے. تو دیکھیے, ایکسکیوز, آور لائف از فل آف ایکسکیوزز. ایکسکیوز پارٹ آف لائف ہے. ابھی دیکھیے, آپ لائٹ چلی گئی کچھ دیر کے لیے, وہ ایکسکیوز آ گیا. تو ہمیشہ ایسا ہوگا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایکسکیوز آپ کی زندگی میں نہ ہو. تو یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹو کائنڈ آف ایکسکیوزز. نارمل ایکسکیوز کو آپ کو لینا ہی نہیں ہے. ہاں, وہ ایکسکیوز جو وہ ایکسکیوز جو آپ کو کرپل کر دے, جو آپ کے لیے اس کام کرنا آپ کے لیے پاسبل ہی نہ رہے, وہی میرے نزدیک ایکسکیوز ہے. نارمل ایکسکیوز کی ایکسکیوز نہیں ہے. جیسے میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, ان کو ایک میٹنگ میں جانا تھا, وہاں ایڈریس کرنا تھا, تو کافی دیر میں پہنچے وہ. اور وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ صاحب میں گھر میں چلا تو میرا گرینڈ سن جو ہے, چھوٹا بچہ, پوتا, مجھے پکڑ لیا اس نے کہ میں جانے نہیں دوں گا دادا جی, مجھے بھی لے چلیے. تو دادا نے کہا کہ بھائی وہاں تو سینئر لوگ ہوں گے. اب بتائیے کہ اسی چکر میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے وہ. یہ کوئی ایکسکیوز ہے؟ اب ڈھکیل دیے بچے کو, ڈھکیل دیے کہ یہاں اس وقت نہیں سنیں گے ہم تمہاری بات, چلو ہٹو ہٹو یہاں سے, بھاگ جاؤ. اب اس کو منا رہے ہیں, اس کی پیمپرنگ کر رہے ہیں, وہ بھی ایکسکیوز بنا لیا اس کو انہوں نے. یہ سچا قصہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو دیکھیے, ایک ہے ایکسکیوز وہ جو نارمل ایکسکیوز ہوتا ہے, اسی کو میں کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کبھی نہیں لینا چاہیے. جس نے ایکسکیوز لیا تو پھر مشن کا نام اس کو نہیں لینا چاہیے. پھر وہ بزنس مین بن سکتا ہے, وہ جاب کر سکتا ہے, مشن کے لیے ایسا آدمی کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں, ایسا ایکسکیوز جو آپ کو کرپل کر دے, تب وہ ایک ایکسیپشن ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک پارٹی بنتی ہے, لوگ اس کے ممبر بنتے ہیں, اور جب پروگرام دیا جاتا ہے تو اس کو کر نہیں پاتے, ایکسکیوز پیش کرنے لگتے ہیں. کسی کو پارٹی کے ممبر نے کہا کہ اس ایکسپیرئنس کو جب میں سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم یوزنگ سچ گنس دیٹ فیل ٹو
fire even after triggering them. ایک یہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بل پر کبھی کوئی مشن چل نہیں سکتا ہے. اب دوسرا انسان کیسا ہوتا ہے وہ سنیے. یہ بات ہے سن 1900 کی، 1900 کی، اب سے 106 سال پہلے کی. یہ بات چھپی تھی لندن کے ڈیلی اخبار جو ہے ٹائمز، لندن ٹائمز میں. تو اس میں تھا کہ سر ارنسٹ شیکلٹن ایک تھے، ان کے نام کے ساتھ ایک ایڈورٹیزمنٹ چھپا. فیو لائنز تھی اس میں، کچھ اس طرح کی تھی وہ کہ مین وانٹیڈ فار اے ہیزرڈس جرنی، bitter cold, darkness of long nights, constant danger, safe journey doubtful. ایسے بلا بتائے ہوئے کہ کہاں جانا ہے، کچھ نہیں، صرف ایک نام اور یہ الفاظ کہ ہمیں آدمی چاہیے ایک بڑے خطرناک سفر پہ جانے کے لیے. اس سفر میں بہت زیادہ سردی ہوگی اور مہینوں مہینوں ڈارکنیس رہے گی، لانگ منتھس آف کمپلیٹ ڈارکنیس، یعنی مہینوں مہینوں اندھیرا رہے گا اور ہر وقت وہاں خطرہ ہے. اور واپس آئیں کہ نہیں آئیں گے یہ بھی پتہ نہیں. تو آپ دیکھیے جانتے کیا ہوا، اس کو چند آدمی چاہیے تھے. اتنے زیادہ لوگوں نے اپنے نام بھیجے کہ انہیں سلیکٹ کرنا پڑا کس کو لے جائیں کس کو نہ جائیں. یہ تھا فرسٹ ایکسپیڈیشن، یعنی ساؤتھ پول جس کو آپ کہتے ہیں، تو ساؤتھ پول کے لیے یہ فرسٹ ایکسپیڈیشن تھا جو سن 1900 میں ہوا. اتنے سارے لوگ آئے، اتنے سارے لوگوں کی اپلیکیشن آئی، ایک سے ایک اس میں سیکریفائس کرنے والا آدمی تھا. اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کیا اور وہ گئے وہاں پہ ساؤتھ پول میں اور کئی نئی نیوز وہاں سے لے کر آئے. یہ ہیں وہ لوگ جو مشن کا کام کر سکتے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رینیساں کیا یورپ کا. یہی وہ لوگ تھے جو کولونیلزم کا زمانہ چلایا انہوں نے. اس زمانے میں یورپ میں ایک ورڈ یوز ہوتا تھا، وائٹ مینس برڈن، سفید فام آدمی کی ذمہ داری. دیکھیے وائٹ مینس برڈن کا جو ورڈ ہے وہ ایسٹ میں تو نگیٹو سینس میں لیا گیا اور اس کو لوگ جوک کرنے لگے وائٹ مینس برڈن کا. لیکن خود یورپ میں یہ پازیٹیو سینس میں تھا، یہ وہاں پہ نگیٹو سینس میں نہیں تھا. واقعتاً وہ اس کو ذمہ داری سمجھتے تھے اپنی کہ دنیا کو سویلائز کریں. انہوں نے نیچر کو ڈسکور کیا تھا، انہوں نے نئی نئی ٹیکنیک دریافت کی تھی، انہوں نے ایک نیا کلچر بنایا تھا، ایک پورے معنوں میں ایک نئی سویلائزیشن آئی تھی ان کے یہاں. وہ چاہتے تھے کہ یہ سویلائزیشن وہ دنیا تک پہنچائیں.
دنیا کو ترقی میں شریک کریں. تو اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سیکریفائس کی, ہر قسم کی محنت کی, اسٹرگل کی. تو اس کو وہ کہتے تھے وائٹ مینز برڈن. اور سچ مچ انہوں نے محنت کیا اس کے لیے. اسی کا پھل ہم دیکھ رہے ہیں آج. ہمارے پاس جو کچھ بھی ترقیاں ہیں وہ سب انہی لوگوں سے آئی ہیں. یہ الیکٹریسٹی, یہ لاؤڈ اسپیکر, ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن انڈسٹری, ماڈرن ایجوکیشن, سب یہی لوگ تو لائے ہیں ہمارے یہاں. تو یہ تھا وائٹ مینز برڈن. تو میں اس کو نگیٹو سینس میں نہیں لیتا, اگرچہ ایسٹرن ورلڈ میں سارے لوگ اس کو نگیٹو سینس میں لیتے ہیں. حتیٰ کہ میں بھی جب نوجوانی کی عمر میں تھا تو لوگوں سے سن کر کے میں بھی اس کو نگیٹو سینس میں لیتا تھا. لیکن بات کو جب میں نے خود اسٹڈی کی, میں نے سمجھا کہ یہ ہمارے یہاں اس کو غلط طور پر نگیٹو سینس میں لیا گیا ہے. حقیقت میں وہ پازیٹیو سینس میں تھا. سچ مچ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کو اس سویلائزیشن میں حصہ دیں جو انہیں ملی تھی, اور واقعات دیا انہوں نے ایجوکیشن میں, میڈیکل سروسز میں, اور ٹرانسپورٹ میں, کمیونیکیشن میں, ہر چیز میں. مثال کے طور پہ انڈیا میں اب دیکھیے ریلوے جو بچھائی انہوں نے اس زمانے میں, کتنا زیادہ آسان کر دیا انہوں نے آنے جانے کو, بہت آسان کر دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسٹرن نیشنز نے دنیا کو سویلائزیشن کا تحفہ دیا. اس کو وہ کہتے تھے وائٹ مینز برڈن, اور سچ مچ اس کے لیے سیکریفائس کیا انہوں نے. اسی کا ایک مثال میں نے دیا آپ کو کہ ساؤتھ پول جانے کے لیے کس طرح سے لوگ گئے وہاں پر, اور جان پر کھیل کر کے وہاں پر جا کر کے وہاں پتہ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں اسی طرح ہمارا جو مشن ہے سی پی ایس انٹرنیشنل, اس کے لیے بھی ہمیں وہ آدمی چاہیے, وہ لوگ جو ڈیوائن مینز برڈن کی اسپرٹ لے کر آگے بڑھیں. ان کا معاملہ تھا وائٹ مینز برڈن کا, ہمارا ہوگا ڈیوائن مینز برڈن. یعنی آپ کو جو سچائی ڈسکور ہوئی ہے, پیراڈائز کا جو علم آپ کو ہوا ہے, کریشن پلان آف گاڈ کے بارے میں آپ نے جو کچھ جانا ہے, گاڈ کا جو آپ کو ریئلائزیشن ہوا ہے, تو اس سچائی کو آپ لوگوں تک پہنچائیں بغیر کسی پرائز کے, صرف ویل وشنگ کے تحت, اب خیر خواہی کے جذبے کے تحت. یہ ہے ڈیوائن مینز برڈن. تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جب آپ نے اس مشن میں اپنے کو شامل کیا ہے تو کیا ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو پورا کرنا ہے. میں کہوں گا کہ ابھی ہم لوگ اگر ہم لوگ ویسے ہی ہو جائیں کہ ٹریگر دبانے پر بھی گن فائر نہ کرے, تو نہ دنیا میں کچھ میں ملا, نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے. تو دیکھیے ہمارا جو مشن ہے, یہ مشن گاڈ اورینٹڈ مشن ہے. یہ پیراڈائز کو حاصل کرنے کا مشن ہے. یہ انسان کو اس کی سب سے بڑا میسج دینے کا مشن ہے. تو یہ مشن صرف سیکریفائس کی بیس پہ چل سکتا ہے. ڈیووشن ہونا چاہیے, ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے, قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے, تب یہ مشن چلے گا.
ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور کافی انٹیلیجنٹ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مشن میں مل کر کام کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بہت اچھا، لیکن پہلے ہی میٹنگ میں ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کو مسٹر ایکسیپشن بننا پڑے گا. ہمارے مشن میں صرف وہ لوگ کام کر سکتے ہیں، جو ایسے افراد کام کر سکتے ہیں جو مسٹر ایکسیپشن ہوں. یعنی آج کل کی دنیا میں لوگ کیا ہے، انٹرسٹ کے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اپنے مٹیریل بینیفٹس کے لیے جیتے ہیں، یعنی پریزنٹ کامیابیوں کے لیے جیتے ہیں، جبکہ ہمارا مشن جو ہے وہ فیوچر کی کامیابیوں پر کو اپنا ٹارگیٹ بناتا ہے. یہاں سیکریفائس کرنی پڑتی ہے. یہاں پر پرنسپل کی بنیاد پر، یعنی پرنسپل کیریکٹر کا پروف دینا پڑتا ہے. یہاں پر کوئی پرائز کی امید کے بغیر رات دن کام کرنا پڑتا ہے وغیرہ. اسی کو میں نے کہا کہ آپ کو مسٹر ایکسیپشن بننا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے، کیونکہ انہیں ایک اور کوئی کام ملا جو ان کو زیادہ فائدہ تھا. تو بعد کو مجھ سے ملے وہ، تو میں نے کہا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو مسٹر ایکسیپشن بننا پڑے گا، اور آپ مسٹر ایکسیپشن نہیں بن سکے. کچھ مٹیریل بینیفٹ کے لیے، کچھ مٹیریل انٹرسٹ کے لیے آپ چھوڑ کر ہم کو چلے گئے. تو آپ مسٹر ایکسیپشن کہاں ثابت ہوئی؟ میرا مطلب یہی تھا کیا مسٹر ایکسیپشن سے کہ آپ کو سامنے کوئی مٹیریل انٹرسٹ بڑا سا آئے تب بھی آپ نہ چھوڑیں اس مشن کو. تو آپ نے چھوڑ دیا تو کیا کہ آپ مسٹر ایکسیپشن ثابت نہیں ہوئے. اس طرح کے بہت سے میرے ایکسپیرئنس ہیں، بہت سے ایکسپیرئنس ہیں. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مشن میں وہی آدمی چل پائے گا جس کی زندگی کی بگننگ ہوئی ہو خدا کی ڈسکوری سے، خدا کو ریئلائز کرنے سے. کسی اور جذبے سے اگر آپ اس مشن میں لگیں گے تو بہت جلد وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ صرف خدا کا انسپریشن ہے جو آپ کو ہر وقت ایکٹیو رکھتا ہے. جو آدمی خدا کو انسپریشن جس کو نہ مل رہا ہو تو وہ چلے گا نہیں اس کام میں. اتنا زیادہ ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے کہ کہے بغیر آپ باتوں کو جانیں. اگر آپ وہ انسان ہیں کہ جو کہا جائے وہ آپ جانیں اور کر ڈالیں، جو نہ کہا جائے تو آپ اس کو نہ کر پائیں، وہ کہیں کہ آپ نے ایسا کہا نہیں تھا مجھ سے. ایسے لوگ مشن میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اس بات کو السٹریٹ کرنے کی. غالباً 1948 کا زمانہ تھا. اس وقت میں اعظم گڑھ میں تھا. تو میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خان مرحوم کو شام کو سخت درد ہوا پیٹ میں، بہت زیادہ درد پیٹ میں ہوا. تو اس وقت وہاں پر ایک جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا اس میں سرجن تھے انیس الدین احمد، ڈاکٹر انیس الدین احمد. ان کو بلایا گیا. انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو اپینڈیسائٹس کا کیس ہے، اس کا تو آپریشن ہوگا، آپ ان کو فوراً لکھنؤ لے جائیے. یہ رات کے وقت وہ کہہ رہے ہیں ہم سے، ابھی لے جائیے.
تو راتوں رات سفر کر کے ہم پہنچے پھر لکھنؤ. لیکن جو واقعہ ہوا بتاتا ہوں میں آپ کو. میں ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اپینڈکس کا آپریشن اس زمانے میں کوئی میجر آپریشن نہیں مانا جاتا, وہ مائنر آپریشن سمجھا جاتا ہے. تو آپ اعظم گڑھ ہی میں آپریشن کر دیجیے, آپ ہم کو لکھنؤ کو بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس میں بڑا سبق تھا. ان کی یہ بات مجھے ورڈ بائی ورڈ یاد ہے. دیکھیے, آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جب کسی مریض کو آپریشن ٹیبل پہ لٹاتا ہے اور کچھ چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس کو کئی ہینڈ چاہیے, کئی کمپاؤنڈر چاہیے. یہ لوگ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, یعنی وہ ایسے زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ کہے بغیر باتوں کو سمجھیں. مثلا ڈاکٹر جو آپریشن کام کرتا ہے تو ایک لمبا کام ہوتا ہے. پہلے وہ جیسے اپینڈکس کے آپریشن میں پہلے وہ پیٹ کو چیرے گا, اس کے بعد پیٹ کے اندر سے اپینڈکس کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے وہ نکالے گا کاٹ کر کے. نکالنے کے بعد اب اس کو دوبارہ اس کو سینا ہے, جو پیٹ چاک کیا تھا اس کو سینا ہے. اب سینے کے لیے ہوتا ہے جو کہتے ہیں غالباً کیٹ گٹس, تھریڈ ہوتی ہے اسکن کی, یہ تھریڈ ہے جسے آپ کپڑا سیتے ہیں تاکہ وہ اسکن میں مل جائے. تو سوئی میں اس کو ڈال کر کے دینا پڑتا ہے. تو جب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہو تو قینچی کی ضرورت ہے یا نائف کی ضرورت ہے, تو کمپاؤنڈر وہاں کھڑا رہتا ہے, وہ ایک کے بعد ایک دیتا رہتا ہے اس کو. ڈاکٹر بولے گا نہیں, اپنے آپ وہ دیتا رہے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ فرض کیجئے کہ ہم نے پیٹ چیرا, اپینڈکس نکالا, سارا کام ہو چکا, اب ہمیں سینا ہے. تو ہمیں تھریڈ چاہیے. اب اگر ہمارا جو ساتھی ہے, ہمارا جو کمپاؤنڈر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو وہ ہم کو اس وقت فرض کی ضرورت ہے باریک تھریڈ کی, وہ ہم کو سوئی میں موٹا تھریڈ ڈال کر دینے لگے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بھی کہیں کر رہے ہو باریک تھریڈ دو. ان کا کہ وہ تو سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے, آدمی جینے اور مرنے کے بیچ میں ہوتا ہے, لائف اینڈ ڈیتھ کے بیچ میں ہوتا ہے انسان. تو ہمیں یہ ٹائم ہوتا نہیں کہ بولیں ہم کہ دیکھو بھائی موٹا تھریڈ کیوں دیا, باریک باریک دو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بتاتے ہوئے کہ میرے ساتھی کو یہ جاننا چاہیے کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں. میرے ساتھی کو یہ جاننا چاہیے کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں. تو جو لوگ کہے بغیر باتوں کو جانیں وہی مشن میں اپنا رول کر سکتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اسی کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے مائنڈ کو اسی پر لگا دیتے ہیں, آپ کا سول کنسرن وہی مشن بن جاتا ہے. تو اپنے آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہے بغیر باتوں کو جان لیتے ہیں.